ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس سورت کا نام المعارج ہے۔ معارج کا معنی بلند ہونا۔ تو یہ سورت مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اس کا نزول ہوا۔ اس کی 44 آیات مقدسہ ہیں، 2 اس کے رکوع ہیں۔ زیادہ تر اس کا ذکر قیامت کے بارے میں کیا گیا ہے، اور اس دن کا بھی ذکر ہوا جس کی مقدار 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک جو سوال کرنے والا ہے اس کا ذکر فرمایا، سأل سائل، کہ ایک سوال کرنے والا یہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے بے عذاب واقع، کہ عذاب کن کے اوپر واقع ہوگا۔ تو سوال کا ایک معنی ہوتا ہے پوچھنا، ایک ہوتا ہے طلب کرنا۔ تو مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے، آپ جس قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو وہ کب آئے گی، اور جو عذاب ہوگا کن لوگوں پر ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا یہ سن لیں، یہ عذاب کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اس واقعے کی طرف یہ ذکر ہے کہ نضر بن حارث، یہ مشرکین مکہ میں سے ہے، ایک دن اللہ کے گھر میں کعبے میں آتا ہے، اور آ کے اس نے ایک دعا کی اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے، ان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے، جو تیرا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تبلیغ کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ہمارے اوپر بارش نازل فرما، پتھروں کی آسمان سے، یا دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دے۔ حالانکہ اسے چاہیے یہ تھا، اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہے پھر ہمیں ہدایت دے، ہم اسلام کو قبول کریں، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس نبی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے نہیں، میں نے گھاڑ کر تمہیں نہیں سنا رہا، بلکہ اللہ کا کلام تمہیں سنا رہا ہوں، میں تو ایک پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، یہ کلام، یہ حکم تو میرے رب کا ہے۔ تو اس نے بجائے اس کے اس نے کہا کہ اگر تیری طرف سے یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ احکام ہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج آسمانوں سے، اور یہ دردناک عذاب بھیج، اور جو ہمیں ملیا میٹ کر دے۔ ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر، کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، پھر وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم عذاب کے مستحق ہو، جو مانگتی ہو میرے عذاب کے آنے میں، میں کسی اسباب کا مجبور نہیں کہ عذاب کیسے بھیجوں، تیاری کروں، میں حکم دوں عذاب آ جائے گا، لیکن میرا محبوب جو تمہارے پاس رہتا ہے، میرا نبی جس کو میں نے کائنات اس کے صدقے سے بنائی ہے، اس کائنات کو وجود دیا ہے، تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اسی لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ میرا محبوب تمہارے پاس ہے۔ 2 سال کے عرصے کے بعد دیکھیں، پھر میں اپنے نبی کو بلاتا ہوں مدینے کے اندر، پھر دیکھیں عذاب تمہارے اوپر کس طرح آتا ہے۔ تو اس کا یہ سوال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، سأل سائل بعذاب واقع، فرمایا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ عذاب ہو کر رہے گا، یہ عذاب، یہ قیامت
آ کر رہے گی۔ فرمایا سن لیں کافرین للکافرین، یہ عذاب بھی کافروں کے لیے ہوگا، لیس لہ دافع، جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جزا سزا کا دن بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور فرمایا اسی طرح جو عذاب ہے، جو عذاب تمہارے اوپر آئے گا اس کا بھی ایک دن میں نے مقرر کیا ہے، تو جس وقت وہ دن آئے گا پھر کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتی ہیں، مدینے میں تشریف لے گئے۔ 2 سال کے بعد یہ نضر بن حارث جنگ بدر کے اندر شریک ہوتا ہے کفار کی طرف سے، تو اب یہ جنگ بدر کے اندر واصل جہنم ہوا، قتل ہو گیا۔ تو یہ تو ایک دنیا کا معاملہ تھا، کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن کا عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور جہنم کی صورت کے اندر یہ سارے وجود سارے زندہ کیے جائیں گے، چاہے وہ ایماندار ہیں چاہے وہ کافر ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا پھر جو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جو جزا ہے وہ جنت کی صورت کے اندر دی جائے گی، اور جو کفار کے لیے وہ جہنم کی صورت کے اندر انہیں بھیجا جائے گا۔ تو فرمایا یہ سن لیں من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو زینوں کا مالک ہے۔ معارج کا معنی ایک زینے بھی ہیں، کہ زینے کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان تیسرا آسمان، یہ اللہ کے فرشتے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 7 آسمانوں پر پہنچتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو جنت ہے دوسری جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 100 جنتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، درجے بیان فرمائے کہ 100 درجے ہوں گے۔ فرمایا ہر ایک کا درجہ اتنا بلند ہوگا، ایک جنت کا دوسری جنت کے درمیان، فرمایا جس طرح کہ زمین اور پہلا آسمان ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان ہے۔ تو فرمایا اتنا فاصلہ اللہ پاک نے ان درجوں کے اندر رکھا ہے۔ تو فرمایا سب سے جو بلند درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ فرمایا یہ تمام جنتوں سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو، میرے امتیو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرو تو پھر جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ فرمایا چاروں دریا جو جنتی دریا ہیں، نہریں ہیں، فرمایا اسی جنت الفردوس سے وہ بہتی ہیں، چلتی ہیں، رواں دواں ہیں۔ فرمایا اس کے اوپر پھر عرش الہی ہے، جنت الفردوس کے اوپر پھر عرش الہی ہے۔ تو فرمایا اس عرش الہی سے آگے اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق وہ جلوہ افروز ہے۔ تو فرمایا اگر یہ فرشتوں کی طرف اس کا ذکر کیا جائے، انبیاء کی طرف کیا جائے، تو فرمایا وہ سیڑھیاں جو اوپر چلتی ہیں، اگر اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے تو اللہ اپنی شان کے مطابق سب سے بلند ہے۔ معارج کا معنی بلند ہونا، اللہ اپنی شان کے مطابق بلند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان درجوں کو تو پھر اللہ کے نبی، انبیاء، رسول، اولیاء وہ پہنچ سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، فرمایا جب سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور جو تم افق دیکھتے ہو، جو وہ سفیدی دیکھتے ہو، تو فرمایا وہاں ستارے طلوع ہوتی ہیں، کیا تم ستاروں کو دیکھتے ہو؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کے نبیوں کی تصدیق کی ہے، فرمایا انہیں یہ درجے دیے جائیں گے۔ تو درجے الگ الگ ہوں گے، ایک درجے پر نہیں بیٹھے ہوں گے سبھی لوگ، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا بلند ہے۔ جس طرح یہاں اللہ پاک نے انبیاء کے درجے رکھے ہیں، رسولوں کے درجے رکھے ہیں، نبی کا درجہ رسولوں سے کم ہے، رسولوں کا درجہ اس سے زیادہ ہے، جو صاحب کتاب ہیں ان کے درجے اس سے اعلیٰ ہیں۔ تو اسی طرح بندوں میں سے کوئی غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور کئی ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح
جس طرح یہاں دنیا کے درجے ہیں تو وہاں قیامت کے دن جنت کے اندر بھی انہیں کو اسی طرح کے درجوں کے مطابق انہیں یہ انعام دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کسی اور سے نہیں یہ عذاب آئے گا، من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو تمام شانوں کا، تمام بلندیوں کا وہ مالک ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو اس قیامت کے دن کو اللہ پاک نے فرمایا یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا۔ فرمایا تم اس کو اپنے قریب دیکھو گے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں، ان درجوں کو حاصل کر لیں۔ یہاں آدمی کسی دعوت پر شریک ہو تو وہ پیچھے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ سب سے آگے اپنے آپ کو بٹھانا چاہتا ہے، میں وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں۔ تو پھر کوئی آدمی یہاں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ یہاں اندر بیٹھے ہیں اور کوئی جوتیوں کے جگہ پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار ہے کہ مجھے یہاں بٹھایا جائے، دوسرے یہاں، آپ کہیں کہ یہ تو ہماری بےعزتی، آپ نے وہاں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ اگر یہ تو عارضی ایک مثال ہے میرے بھائی، اگر اپنے اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اپنے درجوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں نیکی کا جو عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، احکام الہی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل ہو اس کو اپنی زندگی کا زیور بنائیں تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں، آگے آ جائیں، ان درجوں کو حاصل کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔